اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال جعفر بن محمد علیہ آلاف تحیت و ثناء یقتل حفدتی بارض خراسان فی مدینۃ یقال لها طوس من زارہ الیہا عارفا بحقہ اخذتہ بیدی یوم القیامت وادخلتہ الجنہ وان کان من اہل القبائر قیل له جعلت فداک وما عرفان حقہ قال علیہ آلاف التحیت والثناء تعلم انہ مفترض الطاعة غریب شہید من زارہ عارفا بحقہ اعطاہ اللہ عز وجل اجر 70 شہیدا ممن استشہد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حقیقت۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے اور اس سفر زیارت میں زائرین کو کن ممکنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان مشکلات کے حل کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور آج اس سلسلے کا 7واں درس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی نورانی حدیث، جس میں امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں یقتل حفدتی بارض خراسان فی مدینۃ یقال لها طوس، میرا پوتا سرزمین خراسان کے ایک شہر میں جسے طوس کہا جاتا ہے وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ من زارہ الیہا عارفا بحقہ، جو کوئی بھی اس شہر میں میرے پوتے کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اخذتہ بیدی یوم القیامہ وادخلتہ الجنہ، میں اپنے ہاتھ سے قیامت کے دن اس کے ہاتھ کو تھام لوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، اگرچہ وہ زائر اپنی زندگی میں گناہان کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ یہاں پر راوی آگے بڑھتا ہے اور امام صادق آل محمد سے سوال کرتا ہے، قیل لہ، سوال کرتا ہے امام سے، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، وما عرفان حقہ، ان کے حق کا عرفان کیا ہے اس کی بھی ہمیں تعلیم دے دی جائے تاکہ ہم ان کے حق کی معرفت اور عرفان کے ساتھ ان کی زیارت کر سکیں۔ تو قال، امام صادق آل محمد حق عرفان کو بیان کر رہے ہیں کہ تعلم، یہ جان لے کہ انہ مفترض الطاعہ غریب شہید، یہ جان لو کہ وہ ایک ایسا غریب ہے اور ایک ایسا شہید ہے، اور ایسا غریب و شہید امام برحق ہے کہ جس کی اطاعت فرض ہے۔ من زارہ عارفا بحقہ، جو کوئی بھی اس کا عرفان حق پاتے ہوئے، یعنی اسے مفترض الطاعہ جانتے ہوئے، اسے امام برحق جانتے ہوئے، اسے غریب اور شہید جانتے ہوئے جو کوئی بھی اس کی زیارت کرے گا، اعطاہ اللہ عز وجل
اجر 70 شہیداً ممن استشہد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حقیقت۔ جان لو کہ جو کوئی بھی اس کے عرفان حق کی ساتھ اس کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب شہید ہونے والے 70 شہیدوں کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ حقیقت میں ایسا ہوگا۔ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اثبات الہدیٰ جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 233 پر درج ہے، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج جس واقعے کو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا وہ مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی اپنے استاد شیخ حبیب اللہ گلپائگانی سے نقل کر رہے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے مشہد مقدس میں 20 سال قیام کیا اور اپنے استاد کی تربیت میں رہا۔ شیخ حبیب اللہ گلپائگانی ہر روز حرم مطہر امام رضا کی مسجد گوہرشاد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، صبح کی، ظہرین کی، مغرب اور عشاء کی، اور پھر نماز تہجد بھی وہیں پڑھا کرتے تھے، اور سارا دن امام رضا کی اس طرح سے زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے تھے۔ آیت اللہ حبیب خراسانی خود آیت اللہ وحید خراسانی سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جب تہران گیا تو وہاں بیمار ہو گیا اور مجھے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر بیماری کا یہ عالم تھا کہ میں نے اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کیا۔ میں نے امام رضا کو مخاطب قرار دے کے کہا کہ آغا، میں گرمیوں میں، سردیوں میں، شدت کی گرمی اور شدت کی سردی کے باوجود دن میں 5 ٹائم آپ کے حرم میں نماز پڑھاتا تھا۔ آپ کے حرم میں نماز تہجد کی مجھے سعادت نصیب ہوتی تھی، اور پھر ہر نماز کے بعد میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ اور اب میں جب کہ اس ہاسپٹل میں، اس تہران میں بیمار ہوں اور اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، آپ جو ہیں وہ میری خبر ہی نہیں لے رہے اور آپ میری دستگیری نہیں فرما رہے۔ شیخ حبیب اللہ گلپائگانی کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ کلمات ادا کیے تو میں نے حقیقت میں بیداری کے عالم میں دیکھا کہ تمام پردے میرے آگے سے ہٹ گئے ہیں، اور میں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ایک باغ میں مشاہدہ کیا۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا، سلام عقیدت پیش کیا تو حضرت نے مجھے اس باغ سے ایک پھول توڑ کر تقدیم کیا اور مجھے عطا کیا۔ میں نے اس پھول کو جیسے ہی اپنے ہاتھ میں تھاما، میرے تمام بیماریاں برطرف ہو گئیں۔ پھر میں نے اس پھول کی خوشبو کو استشمام کیا اور میرے تمام بیماریاں میرے وجود سے برطرف ہو گئیں۔ لیکن جس ہاتھ سے میں نے اس پھول کو تھاما تھا، اس ہاتھ کی یہ برکت تھی کہ آج تک جس مریض کے اوپر بھی میں اس ہاتھ کو پھیرتا ہوں وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آغاز میں ایک مرتبہ اس ہاتھ کو مریض کے اوپر پھیرتا تھا اور اسے شفا مل جاتی تھی، لیکن اب چونکہ اس قدر میں اس ہاتھ سے مصافحہ کر چکا ہوں اور اس کی وہ تاثیر اولیہ ماند پڑ چکی ہے، لہٰذا اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ مجھے دعائیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں، اور اس طرح سے صعب العلاج مریضوں کو شفا مل جاتی ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عنایت کے نتیجے میں۔ ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، اور وہ ہے زائرین کے لیے ہدایات۔ آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی ہدایات بیان کرنا چاہتا ہوں جو در حقیقت یہاں ایران کی پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر زائرین کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور ان کی رعایت کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ جسے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ممنوع علاقوں میں سفر کرنے سے اجتناب کیا جائے، یعنی
زائرین محترم جو زیارت کے لیے آئے ہیں ان کا کام زیارت کرنا ہے، زیارت کے علاوہ جو آؤٹنگ کرنا ہے، تفریح کرنا ہے اور دوسری امور کو انجام دینا ہے، یہ سفر زیارت سے منافات رکھتے ہیں۔ زائر حرم مطہر میں امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے قلبی رابطہ برقرار کرے۔ اسے اس بات سے کیا غرض ہونی چاہیے کہ کوہ سنگی پہاڑ کہاں پر ہے، فلاں جگہ پر جو تیراکی کا جگہ بنا رکھی ہے، جو انہوں نے سوئمنگ پول بنا رکھا ہے وہ کہاں پر ہے، موجہائے آبی کہاں پر ہے، اس چیزوں سے زائرین کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص وہ حساس مقامات جو حکومت کی طرف سے حساس مقام کے عنوان سے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، زائر کو ان مقامات میں نہیں جانا چاہیے۔ مثلا زائر کو فوجی چھاؤنیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہاں چلا بھی گیا ہے تو موبائل سے یا کیمرے سے وہاں کی تصویر نہیں کھینچنی چاہیے، فلم برداری نہیں کرنی چاہیے۔ یا اس کے علاوہ پولیس اسٹیشنز ہیں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے حساس مقامات یا محفوظ مقامات ہیں، وہاں تصویر لینے سے زائر کو اجتناب کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایسے حساس مقامات ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے تصویر کھینچتے ہیں تو آپ اپنا ٹائٹل جو زائر کا ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا جو حساس ادارے ہیں ان کو آپ پر شک کی نگاہ سے دیکھنا ان کا قانونی حق ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر کسی بھی زائر کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو چونکہ وہ زائر اپنا ٹائٹل بعنوان زائر کھو چکا ہے، لہٰذا دفتر قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی تعاون ایسے شخص کے ساتھ نہ تو کرتا ہے اور نہ ہی کرنے کا مجاز ہے۔ دوسرا جو ٹائٹل میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے ایران پولیس نے زائرین کے لیے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر متعارف کروایا ہے، وہ یہ ہے کہ زائر زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، امام رضا کی زیارت کرے، حضرت معصومہ کی زیارت کرے، امام زادوں کی زیارت کرے۔ اس زائر کو یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بارڈر ایریاز کا وزٹ کرے اور وہاں پر گشت کرنا شروع کر دے اور گھومنا پھرنا شروع کر دے۔ بارڈر ایریا یقینی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ملک کی کسی نہ کسی ملک کے ساتھ سرحد ملتی ہے، تو جب آپ کسی بھی تیسرے ملک کی سرحد پر جو زیارتی ملک نہیں ہے، مثلا آپ عراق جا رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ کو بائی روڈ جب ایران سے عراق جائیں گے تو بارڈر کراس کرنا پڑے گا۔ یہاں عراق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مثلا آپ تاجکستان کی طرف چلے جائیں، آپ ترکی کی طرف چلے جائیں، یا کسی بھی دوسرے ملک کی سرحد کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا عنوان زائر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ولو آپ زیارتی ویزا پر ایران تشریف لائے ہوں، اب آپ کو زائر نہیں کہا جائے گا، چونکہ آپ ایک تیسرے ملک کی سرحد پر دیکھے گئے ہیں، تو اس سے یہی معنی تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے ایران کا بارڈر کراس کر کے کسی تیسرے ملک میں انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی زائر ایسے مقامات پر پکڑا گیا یا اس کو کسی قسم کی مشکل پیش آئی تو اس سلسلے میں بھی ہمارا دفتر کسی قسم کا تعاون نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو افراد بھی گرفتار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ حکومت پاکستان کی مدد حاصل کریں۔ پھر آگے جو بنیادی چیز جسے ایران پولیس کی جانب سے متعارف کروایا جاتا ہے وہ قانون کی پاسداری کا ٹائٹل ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہر مہذب قوم ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتی ہے، اور ایران اسلامی میں جو ولایت فقیہ کا ٹائٹل موجود ہے اس کا مطلب بھی ہماری نظر میں قانون کی پاسداری ہے، یعنی اسلامی حکومت جو ایران میں قائم ہے تو اس کا مطلب ہے ایران میں موجود اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فقہائے اعظام بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں اور باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران کے قواعد اور قوانین کی پاسداری کرنا لازم ہے۔
لیکن یہ عنوان اور ٹائٹل صرف ایران سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری کریں۔ لہٰذا ہم تو وطن عزیز پاکستان میں بھی مؤمنین کو قانون کی پاسداری کا درس دیتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو بھی گائیڈ لائن ہمارے علماء کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی کی جانب سے بیان شدہ گائیڈ لائن پر عمل کریں اور قانون کی پاسداری کریں بطور کلی۔ لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے جو اسلام و سنت کے، قرآن و سنت کے خلاف تدوین ہو چکا ہے، پاس ہو چکا ہے، یا حکومت ہمارے بنیادی انسانی حقوق اور دینی حقوق اور آئینی حقوق کو پاسداری نہیں کر رہی ہے اور انہیں پامال کر رہی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت کے فرمان کے تحت اپنی حکمت عملی کو اپنائیں اور اس کے مطابق آگے قدم بڑھائیں۔ لہٰذا قوانین کا احترام کرنا، قوانین کی پاسداری کرنا، یہ ہر انسان کا جو اخلاقی وظیفہ ہے، انسان کا شرعی وظیفہ ہے، اور معاشرتی اقدار کی پاسداری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا مہذب قوم ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتی ہے۔ ہم ایران میں زیارت کے لیے آئے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایرانی قوانین کی بھی پاسداری کریں، اور اگر عراق میں جا رہے ہیں تو عراقی قوانین کی پاسداری کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آخری ٹائٹل جسے میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ ویزا کے حوالے سے ہے۔ آپ زائرین جہاں کہیں سے بھی ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے پاسپورٹ پر درج یا پیپر پر درج ویزا کی تاریخ کو اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ یعنی بطور معمول ایران گورنمنٹ جب ویزا جاری کرتی ہے تو دو طرح کی تاریخیں وہاں پر درج کرتی ہیں، ایک اپنی ایرانی شمسی تاریخ اور ایک عیسوی تاریخ، دونوں تاریخوں کو درج کرتی ہے۔ لہٰذا ہر زائر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاریخ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں نوٹ کر لے، اور اس چیز کو بھی نوٹ کر لے کہ وہ کون سی تاریخ کو بارڈر سے ایران کی سرحد کے اندر داخل ہوا ہے، اور جس تاریخ کو وہ داخل ہوا ہے اسی دن سے ویزا کی میعاد کا آغاز ہو جائے گا، جو اس کی قانونی سٹے کی مدت ہے 30 دن کی ہے یا 15 دن کی ہے یا 7 دن کی ہے۔ جس دن سے وہ ایران کی سرحد کے اندر داخل ہوا، انٹر ہوا، مہر لگی، اس دن سے اس کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طریقے سے اپنی تاریخوں کو کاؤنٹ کیا کریں، اور باقاعدہ اپنے تمام سفری شیڈول کو اپنی مدت کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایک دن بھی آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو ایران میں باقاعدہ آپ کو اس ایک دن اضافہ سٹے کرنے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج کی تاریخ جو 17 فروری 2022 ہے، آج کی تاریخ تک ایک دن کا جرمانہ جو ہے وہ 2 لاکھ تومان ایرانی ہے، لہٰذا جو 1000 روپے سے زائد بنتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ایک دن کا جرمانہ جو ہے وہ 1000 سے 1500 کے درمیان ہے پاکستانی روپیز کے اعتبار سے۔ لہٰذا زائر کسی بھی صورت میں اپنے ویزے کی میعاد کو ایران میں ختم نہ ہونے دے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو ایران میں سٹے کرنا ہے یا قیام کرنا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ آپ پاسپورٹ آفس جائیں اور اپنے ویزے کی میعاد کو بڑھوائیں۔ جو پاسپورٹ پولیس ہے وہ باقاعدہ یہی کام کرتی ہے کہ آپ کے ویزے کی میعاد کو بڑھاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دفاتر قائد ملت جعفریہ چاہے وہ قم میں ہوں چاہے وہ مشہد میں ہو، ان سے بھی اپنا تعاون لے سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ بھی پاسپورٹ آفس جائیں تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام زائرین کے سفر کو بے خطر کرے، اور آپ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کی زیارت سے معنوی فیض حاصل کر سکیں۔ ہم نے زیارت امام رضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کی فضیلت زائرین کو
سفر زیارت کے دوران ممکنہ جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس سلسلے میں تقریباً 7 درس ریکارڈ کیے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ہمارا یہ موضوع اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی یوں تو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت سے متعلق بے پناہ روایات ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ ان روایات کے ممکنہ مشکلات کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، گو کہ مشکلات بھی ابھی بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں، لیکن یہ ہماری اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ میں ایک جو درس ہے یا ایک ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کروں گا، جس میں ہم اموات سے متعلق تفصیلی آپ کو بریف کریں گے کہ کن مراحل کا سامنا ایک زائر کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری اگلی گفتگو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا یا عراق میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارات کے آداب سے متعلق ہے۔ اس گفتگو کو بھی سنیں تاکہ آپ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے قلبی رابطہ برقرار کرنے میں آپ کو سہولت ہو سکے۔ ان آداب کی رعایت کرنا ہر زائر کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگلی گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ نیابتی زیارت سے متعلق ہے، یعنی کیا آپ امام رضا کے حرم میں کسی دوسرے کی جانب سے نیابتاً زیارت کر سکتے ہیں؟ کیا صرف اموات کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے؟ زندہ و حی شخص کی طرف سے بھی کیا زیارتی نیابت انجام دی جا سکتی ہے؟ یہ ایک وہ ٹائٹل ہے جس پہ متعدد مرتبہ ہمارے بزرگوار دوست نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ اس موضوع پر ایک درس ریکارڈ کیا جائے، چونکہ وہ باقاعدہ واٹس ایپ کا مختلف گروپس چلا رہے ہیں، نیابتی زیارتی گروپ کے عنوان سے مولانا محمد اسلم روحانی، تو ان کی فرمائش پر ہم ایک یہ درس بھی ریکارڈ کریں گے نیابتی زیارت سے متعلق، تاکہ وہ مومنین جو دور و دراز سے امام رضا کی زیارت کے مشتاق ہیں اور وہ اس سفر زیارت پر نہیں آ سکتے، وہ کیا کریں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم بھی مومنین کی جانب سے ہر جمعرات کو مختلف مناسبتوں سے امام رضا کے حرم مطہر میں جا کر زیارت کرتے ہیں، اور وہ افراد جو چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم ان کی جانب سے زیارت کریں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اسکرین پر بھی آتا رہتا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، اپنا نام ہمارے پاس لکھوائیں، ہم متعلقہ لسٹ میں آپ کا نام محفوظ کر دیں گے اور ان مخصوص ایام میں آپ کی جانب سے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کریں گے، آپ کے مرحومین کی جانب سے زیارت کریں گے، اور آپ کی طرف سے دعا بھی امام رضا کے حرم مطہر میں کر دی جائے گی۔ لہٰذا یہ 3 عناوین جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان عناوین کی تبیین کے بعد ہم دوبارہ اپنے اصلی موضوع کی طرف لوٹیں گے، جو مومنین بے حد اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا موضوع چھوڑ دیا ہے۔ ہم واپس اپنے اصلی موضوع رسالہ لب اللباب کی طرف واپس پلٹیں گے ان 3 درسوں کے بعد۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔